اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 اور 54 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی کئی آیات سے اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا، طاقت کاملہ کا بیان چل رہا ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں اور جتنی مخلوقات ہیں، جتنی مصنوعات ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہے، لیکن وہ سب اللہ کے حکم اور ارادے سے پیدا ہوئی ہے، اور قیامت تک وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، محتاج ہیں، اور جس کام اور ذمہ داری پہ اللہ نے لگا دیا اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتے۔ لہذا جس چیز کا سایہ نکلے گا وہ روز نکلے گا، اس سائے نے کتنا آگے جانا ہے، پھر شام کو کتنا پیچھے آنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے طے کر دی ہے۔ تو کوئی چیز اس کائنات کے اللہ کے حکم اور ارادے اور فیصلے کے بغیر ذرہ برابر انحراف نہیں کر سکتی۔ پھر دوسری بات یہ آپ حضرات نے سنی آیات میں کہ یہ جتنی چیزیں اس کائنات کی بنی ہے ان کا زیادہ تر نفع اور فائدہ وہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ انسان ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی سرکشی، اس کی ناقدری، اس کی ناشکری اور اس کی نافرمانی بڑھتی چلی جاتی۔ تو اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ ان کی باتوں سے، ان کی ناقدری سے، ان کی ناشکری کے جذبات سے متاثر نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ تمام امتوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک اور برتاؤ کیا ہے، یہ بھی یہی کرتے رہیں گے۔ بس آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، جو کتاب لے کر دنیا میں آئے ہیں، اس کو لے کر اپنے کام میں، اپنے دعوت میں لگے رہیں۔ جو آج کی آیات ہیں، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی دو نعمتوں کا اور دو قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ ایک کا تعلق تو اس چیز سے ہے جو انسان کا غیر ہے لیکن انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو خود انسان سے متعلق ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہی ذات ہے جس نے دو سمندروں کو آپس میں جوڑ دیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ جو سمندر ہے، یعنی یہ ایک جو سمندر ہے یہ میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ جو دوسرا ہے یہ کھارا ہے، کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک مضبوط آڑ رکھ دی دونوں کے مابین بیچ میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، دوسری آیت، اور اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے بشر کو، انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس انسان کو بنا دیا نسب والا اور سسرالی رشتے والا۔ صہر، صاد ہا را، یہ لفظ عربی میں جب آئے تو اس سے مراد سسرال ہوتا ہے۔ سسرال تو جانتے ہیں نا، تو سسرالی رشتہ مراد ہے اس سے۔ تو پانی کی بوند سے، قطرے سے انسان پیدا ہوا، اور پھر فرمایا کہ اس سے ہم نے ایک نسبی رشتہ چلایا، ایک سسرالی رشتہ چلا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب وہ ان تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ پہلی آیت میں اگر آپ نے غور کیا، اللہ نے تذکرہ فرمایا بحر کا، سمندر کا، کہ دو سمندر ہم چلاتے ہیں۔ اب سمندر تو پانی کے سمندر ہوتے ہیں، اور تقریباً چونکہ
اس کائنات کا جو جیسے سنتے ہیں اور یہ بات ہوتی ہے کہ 1/4 میں خشکی ہے، باقی 3/4 میں پانی ہے، یعنی پانی کا حصہ کائنات میں زیادہ ہے، خشکی بہت کم ہے اس کے مقابلے میں. تو ظاہر سی بات ہے سمندر اور پھر دریا اور نہریں اور پانی اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں اور نظر بھی آتی ہے. لیکن اس آیت میں جو اللہ نے کمال ذکر فرمایا ہے اور انسان کے لیے اس میں ایک بڑا درس عبرت ہے، پیغام ہے. فرمایا ہم ایسے 2 سمندروں کو جوڑ دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہے کہ ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، عذب، اور فرات کہتے ہیں جو پیاس بجھا دے، اس لیے کہ انسان پینے کے لیے کون سا پانی استعمال کرتا ہے؟ میٹھا پانی. یہ فطرت ہے کہ انسان کی پیاس میٹھے پانی سے بجھتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بجھتی. اور فرمایا جو دوسرا سمندر ہے اس کو ہم نے کھارا بنا دیا، اس کا پانی کھارا ہے، شور ہے، اور اجاج کے معنی کڑوا بھی ہے. کھارا بھی ہے یعنی نمکین سا ہے، اور کڑوا بھی ہے کہ اس کا ذائقہ عجیب سا لگتا ہے. اب دیکھیں یہ 2 پانی کی الگ قسمیں ہو گئی نا، بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ایک میٹھا پانی ہے اور ایک کڑوا پانی ہے. مثال کے طور پہ ایک گلاس میں آپ نے صاف میٹھا پانی ڈال دیا اور دوسرے میں آپ نے کہا کوئی جا کے بورنگ کا یا کنویں کا پانی لایا، وہ نمکین ہے جیسے ہوتا ہے. آپ نے بھئی دونوں گلاس رکھے، بھئی یہ بھی پانی ہے یہ بھی پانی ہے، اس کو آپس میں مکس کر دیا دونوں کو. تو اب آپ بتائیں کہ اس مکس کیے ہوئے پانی کا ذائقہ میٹھا رہے گا؟ نہیں رہے گا. کیوں؟ وہ کڑواہٹ یا وہ نمکین پن اس پہ غالب آ جائے گا، وہ اس کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا. کیوں لے گا؟ اس لیے کہ پانی سیال ہے، پانی مائع ہے، لکوڈ ہے، اور ہر لکوڈ چیز کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ 2 طرح کے سیال مادوں کو، لکوڈ کو 2 کو ملا دیں گے تو وہ خلط ملط ہو کر دونوں میں سے ایک دوسرے کا اثر قبول کر لے گا، لازماً ایسا ہوگا. تو اب اگر اس اصول کو دیکھا جائے تو اگر 2 سمندر پانی کے بہ رہے ہیں اور ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی کڑوا ہے، نمکین ہے، تو آپ بتائیں کہ پانی ایک ساتھ جب مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خلط ملط ہو جاتا ہے نا. اس لیے کہ کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں کہ الگ الگ چلے. پانی جہاں ہوتا ہے وہ دوسرے پانی کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کی طاقت اور قدرت کاملہ کو دیکھیے کہ اللہ نے دنیا میں ایسے سمندر بنائے ہیں کہ جو 2 بالکل الگ مزاج والے ہیں، ان کے رنگ بھی الگ ہیں، ان کا ذائقہ الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے. بالکل 2 دریا ایک ساتھ بہ رہے ہیں، مرج البحرین، 2 سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا ہے ایک کڑوے پانی کا ہے، اور یہ ساتھ بہ رہے ہیں، الگ الگ کی بات نہیں ہو رہی، ایک ساتھ بہ رہے ہیں. ایک کا رنگ سفید پانی کی طرح ہے، ایک کا رنگ کالا ہے، ایک کے پانی میں طغیانی ہے اور ایک بالکل سکون سے بہ رہا ہے. یہ ہے، یہ مشاہدہ ہے. تو اللہ کی طاقت کس درجے کی ہوگی کہ جس نے اس کا مشاہدہ ایک عام انسان کو کروایا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن، بڑی مشہور علمی اور مستند ترین تفسیر ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ تفسیر لکھ رہے تھے تو اس وقت ایک بنگلہ دیش کا ایک بنگالی ایک طالب علم ان سے پڑھنے کے لیے آیا تھا بنگلہ دیش سے. تو جب یہ تفسیر کی یہ جگہ آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھا رہے تھے تو اس بنگلہ دیش کے طالب علم نے کہا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یعنی بنگلہ دیش میں، تو وہاں پہ ایک جگہ ہے چاٹگام، آج بھی ہے بنگلہ دیش میں، جس کو چٹاگونگ کہتے ہیں آج کل، یہ وہی سابقہ چاٹگام ہے. یہاں سے لے کر اراکان، یہ اراکان اب برما میں آ گیا ہے، یہ برما کا علاقہ ہے اراکان. تو کہا اراکان سے لے کر چاٹگام تک طویل علاقہ ہے، اس بیچ میں ایک سمندر بہہ رہا ہے. اس طالب علم نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور کہا حضرت میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ 2 سمندر ایک ساتھ بہتے ہیں، یہ چاٹگام اور اراکان کے درمیان،
اور دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک کا پانی بالکل سفید خالص ہے اور ایک کا بالکل سیاہ کالا ہے، اور جو سفید پانی والا جو سمندر ہے وہ بالکل میٹھا ہے پینے والا، سیاہ جو ہے وہ بالکل کڑوا ہے، اس سے کلی نہیں کر سکتا انسان۔ اور کہا جب سفر کرتے ہیں لوگ کشتی میں تو مجال ہے کہ کشتی والا اس کو سیاہ سمندر میں لے جائے، اس میں اتنی طغیانی ہے کہ پانی کا جوش کشتی کو الٹ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک ساتھ لہر ملی ہوئی وہ بالکل سکون کے ساتھ بہ رہا ہے۔ اس طالب علم نے کہا یہ تو حضرت میں نے خود دیکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ بڑے ہی محتاط شخصیت تھی، تفسیر لکھ رہے تھے، ایسی بات شامل کرتے تو انہوں نے فرمایا بھئی آپ اپنی بات پہ 2 گواہ لائیں کہ واقعی آپ کے علاقے میں ایسا سمندر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طالب علم نے اپنے علاقے سے باقاعدہ 2 گواہوں کو بلایا مستند، اور انہوں نے آ کے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گواہی دی کہ یہ طالب علم صحیح کہہ رہا ہے، اور واقعی چٹاگونگ سے لے کر اراکان تک اس طرح کے 2 سمندر بہ رہے ہیں، اور دونوں کے رنگ میں، ذائقے میں اور مزاج میں بالکل فرق ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہوئے، اور پھر اس آیت کے ضمن میں حضرت تھانوی نے اس طالب علم کی مثال لکھ دی کہ دیکھیں یہ مشاہدہ تو آج بھی ہے۔ یہ تو میں نے وہاں کی بات کی نا، اور ہمارے پاکستان میں بھی آپ حضرات سفر کرتے رہتے ہیں، جب صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا ان کا جو بارڈر ہے آپس میں، یہ اٹک جو بیچ میں آ رہا ہے نا، مین اٹک کا جو پل ہے، مشہور اٹک پل آتا ہے جس کو تجاوز کر کے آپ پشاور میں داخل ہو جائیں گے اور صوبہ پنجاب ختم ہو جائے گا، یہ تو ایک معروف راستہ ہے۔ اٹک پل کے نیچے 2 دریا، ایک دریائے کابل اور ہمارا جو دریائے سندھ ہے، یہ آپس میں مل جاتے ہیں یہاں آ کے، یہ دونوں بحر ہیں۔ تو یہ ہم نے خود دیکھا، ہمارے وہاں اٹک میں ہمارے ساتھی ہیں، علماء کا خاندان ہے، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ اس طرح ہمارے ہاں اٹک میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح ہے۔ تو ہمارا جب سفر ہوا، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، اٹک پل پہ جا کے ہم نے گاڑی روکی اور خود اس کا مشاہدہ کیا کہ 2 دریا ایک ساتھ بہ رہے ہیں، 2۔ آپ بھی دیکھ لیں، آپ حضرات بھی آتے جاتے ہیں تو اٹک پل پہ آپ اتریں اور اوپر سے دیکھیں 2 پانی ایک سمندر ایک ساتھ مل رہے ہیں۔ ایک کا جو رنگ ہے وہ بالکل براؤن ہے، یہ چاکلیٹی کلر نہیں ہوتا، اس طرح کا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ایسے گرین کلر کی طرف مائل ہو رہا ہے، رنگ الگ ہے بالکل، اور دونوں کا ذائقہ بالکل الگ ہے، اور اللہ کی شان آپ اوپر سے دیکھیں دونوں مل کر بہ رہے، نہ یہ ادھر آ رہا ہے نہ یہ ادھر جا رہا ہے، دونوں لکوڈ ہے، دونوں سیال ہے، لیکن مرج البحرین ہے۔ چونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اس کے صحیح اور صدق ہونے میں تو ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہے کہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اللہ ہمیں کھلی آنکھوں سے دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں، تو اللہ پاک کی ذات کتنی قدرت رکھنے والی، اور کتنا ہمارے ذمہ لازم ہوگا کہ ہم اللہ پاک پر ایمان کامل اور راسخ رکھیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ دوسری بات جو دوسری آیت میں ہے، اللہ نے خود انسان کی مثال دی کہ اس انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے بشر کی، خلق من الماء بشرا، یہ پانی سے بنا ہے، پانی کے قطرے یعنی جو نطفہ ہے مادہ منویہ کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک قطرہ ہے اور اس ایک قطرے میں اللہ پاک حکم کر دیں تو وہ جان پڑ جائے اس کے اندر، اللہ کا حکم نہ ہو تو جان نہیں پڑے۔ اور یہ بات پہلے بھی عرض ہوئی بارہا کہ ہمارے جو میڈیکل کے حضرات ہیں، جو ماہرین طب ہے اور میڈیکل سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت یہ کہ ایک انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے، ایک انسان کا جو مادہ منویہ ہے، یہ ایک وقت میں جب خارج ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جراثیم سپرمز ہوتے ہیں، ہے نا، جراثیم ہوتے ہیں، اور یہ سپرمز اور جراثیم ایک وقت کے مادے میں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی، ہزاروں نہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، یعنی ہر جراثیم اور ایک جرثومہ اس قابل ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہو جائے۔
تو اگر اللہ کا حکم ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں اللہ کا نظام یہ کہ اگر اللہ حکم کر دے تو ایک وقت کے پانی اور ایک وقت کی ہم بستری سے ایک عورت سے لاکھوں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ ان لاکھوں جراثیم میں کوئی ایک جرثومہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے چلا جاتا ہے اور اس بیضہ میں، اس رحم میں عورت کے جرثومے سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے کہ جو اس لاکھوں میں سے ایک کو منتخب کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کو وہ راستہ مل جاتا ہے، وہ ٹکرا جاتا ہے، دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، یہ ایک جوڑ ہو گیا، یہاں سے آغاز ہوا، پھر آگے کا سفر شروع ہو جاتا۔ دیکھیں تو وہ پانی کی بوند جو ناپاک ہے کہ جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہے، خواب میں نکل جائے تو غسل فرض، بیداری میں نکلے تو غسل فرض، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک، اس کو دھونا ضروری ہے، جگہ پہ لگ جائے تو جگہ ناپاک، اس پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہے ناپاک، لیکن اس ناپاک ایک قطرے کے ایک جرثومے سے اللہ نے جو مخلوق پیدا کی اس کو اشرف المخلوقات فرمایا کہ وہ سب سے اشرف ہے، سب سے معزز ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ ناپاک چیز سے اشرف چیز پیدا ہو جائے، ایک ایسی حقیر چیز سے ایسی قیمتی مخلوق پیدا ہو جائے کہ جن کی قیامت کے دن بڑی شان ہوگی، بڑی حیثیت ہوگی۔ تو فرمایا یہ پانی کی بوند ہے جس سے ہم انسان کو وجود دیتے ہیں، اور اس سے دو رشتے جڑتے ہیں، نسب و صہرا۔ ایک رشتہ نسبی ہے جو بیٹے کے ذریعے سے ہے، اور ایک رشتہ سسرالی ہے جو بیٹی کے ذریعے سے۔ دیکھیں دو رشتے چلتے ہیں نا بھائی، انسان کی اولاد ہو، مثال کے طور پہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے نا، تو کہتے بھائی میری بیٹے کی شادی ہے، تو بیٹے کی شادی میں لڑکی آپ کے گھر آئے گی یا آپ کا بیٹا جائے گا؟ لڑکی آئے گی نا۔ یہ نسب آپ کے بیٹے سے چلے گا، اس کے نکاح میں جو بچی آئے گی، نکاح ہوا، رشتہ حلال ہوا، ان کا جوڑ ہوگا، ان سے اولاد پیدا ہوگی، آپ کی نسب، آپ کا نسب آپ کے بیٹے سے چل پڑا، یہ ہے جعلہ نسبا۔ تو نسب کس کے واسطے سے ہوتا ہے؟ بیٹے کے واسطے سے ہو۔ اور اگر آپ کی بیٹی ہے، بچی ہے، اس کا رشتہ ہے، اچھا رشتہ ملا جوڑ کا، آپ نے وہ دے دی، تو آپ کی بچی آپ کے گھر سے وہاں جائے گی، وہ دوسرے کی بچی بن جائے گی، اور وہ اپنے شوہر کے نکاح میں آئی، وہاں جو اولاد ہوگی تو وہ اولاد اس کی نسبت اس کے والد اور دادا کی طرف ہوگی۔ آپ کی بیٹی کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ بچی اپنے سسرال میں گئی ہوئی ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیں ایک پانی کا قطرہ ہے، لیکن بیٹے کے راستے سے چل پڑے تو نسب بھی بن جائے گا، بیٹی کے راستے سے چل پڑے تو سسرال بن جائے گا۔ ایسے رشتے اللہ پاک نے اس ایک پانی کی بوند سے بنا دیے۔ اتنی عظیم طاقت اور قدرت والے بادشاہ ہیں اللہ پاک، تو ان پر ایمان لانا، اللہ کے ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی قدرت کے، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرنا، یہ آج بہت ضروری ہے دوستو۔ مخلوق کی طاقت کے تذکرے سن سن کر ایمان بہت کمزور ہو گیا۔ مسلمان ڈرپوک کیوں ہے؟ اس کو ہر چیز سے ڈرا دیا گیا ہے، یہ چیز ختم کر سکتی ہے، یہ چیز مار سکتی ہے، یہ چیز مار سکتی ہے، یہ چیز مار سکتی ہے، یہ چیز، اس سے اتنا ڈر ہے کہ سارے اسباب اختیار ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ جو آنن فآنن، ایک کلمہ کن اور ارادے سے پوری دنیا ختم کر دے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس اللہ کی عظمت اور ہیبت کا خوف دل میں کیوں نہیں ہوتا کہ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، احکامات توڑتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، لیکن نہیں گھبراتا، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کے تذکرے کم ہو گئے ہیں دوستوں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کی عظمت کے، اللہ کی بڑائی کے، اللہ کی قدرت کے، اللہ کی طاقت کے تذکرے کیے جائیں، اس کے بعد پھر اسباب کو بیان کیا جائے۔ جب مسلمان مسبب الاسباب کو سمجھ لیتا ہے، پہلے بات آئی نا پچھلے درس میں، مسبب الاسباب کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اسباب کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اسے۔ اور آپ مسبب الاسباب کے بغیر اسباب ہی کے تذکرے کریں گے تو ذہن کہے گا کہ اصل یہ ہے، اصل یہ چیز ہے، اگر یہ نہیں ہوئی تو مر جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب بعد صبح 11 سے 11:30 بجے تک مستورات کے مدرسے میں مستورات کا بیان ہوگا،
اس میں گھر کی مستورات کو اہتمام سے بھیجیں، اور بعد نماز عصر انشاءاللہ طلباء اور آپ ساتھیوں کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی، اس میں آپ حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے عزیز مولانا حنیف اللہ عباسی صاحب کا آج صبح انتقال ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔